الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام سامعین اور حاضرین کو خوش آمدید. الحمدللہ ہمارے اس دورے کے اندر جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سیکھنا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور واجب ہے. یقیناً اس مختصر وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو کوشش کی ہے کہ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے یا پیش کیا جائے جو عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں. احباب گرامی، میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیکھنا واجب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو میں سے کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. آج جی انشاءاللہ جس پہلو پر اور جس روشنی کے اس کرن پر ہم گفتگو کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے جس پہلو پر ہم بات کریں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت شوہر ہونا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی کے آپ نے بحیثیت شوہر کے کیسے زندگی گزاری. آئیے اس زندگی کو دیکھتے ہیں، اور آج کے ہماری زندگی یعنی وہ جو ایک خانوادگی زندگی یا ازواجی زندگی ہے، جو ازواجی زندگی ہے اس کو ازواجی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. احباب کرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی شادیاں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان، تاکہ پہلے تو تم سکون حاصل کر سکو اور پھر تمہارے اور ان کے درمیان مودت اور محبت پیدا کر دے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ان میں سے صرف ایک کنواری تھی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور یہ ایک ذہین، فطین، سمجھدار اور ایک تاجر قسم کی عورت تھی. یعنی ان کو پتہ تھا کہ وہ مال دے کر اپنے تجارت کے طور پر لوگوں کو مال دیتی تھی اور تجارت کا معاملہ کرواتی تھی. تجارت کے معاملے استوار ہوتے تھے اسی طرح، یعنی وہ مضاربت پہ لوگوں کو مال دیتی تھی. تو ان کو پتہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح عقد ہوا تو عمر کا یقیناً تفاوت موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے اور سیدہ خدیجہ 40 برس کی تھی. لیکن عمر کے اس تفاوت نے، عمر کے اس وقفے نے کبھی بھی اس محبت میں کبھی کمی نہیں لائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب وہ حیات تھیں ان کی موجودگی میں کبھی کوئی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے، یعنی جتنے معاملات تھے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. بلکہ کئی ایسے مراحل آئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا پہلا نزول ہوا تو سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد رزقت حبھا، کہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کر دی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج یعنی سیدہ خدیجہ، ان کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ، یہ دوسری بیوی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور یہ بھی سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. ان کے بعد سیدہ خدیجہ کے بعد سیدہ سودا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، رضی اللہ عنہ، ان سے نکاح ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے بعد بھی کافی شادیاں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ہمیشہ محبت کا اظہار کیا، ان کی عزت کی، ان کی تکریم کی، ان کا احترام کیا، ان کے باتوں کا خیال کیا، ان کے مشوروں کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشوروں کو سننے کے بعد اس پر عمل بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مارا نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جس سے ازواج مطہرات میں سے کسی کی دل آزاری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا رویہ نہیں اپنایا. سبحان اللہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو برملا اپنے ازواج مطہرہ سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں ایک جگہ غزوے سے واپس آیا، جنگ سے واپس آیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنے بیوی سے محبت کا اظہار، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر، جواب سن کر، فرمانے لگے کہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد ابو بکر صدیق سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا تو سیدنا عمر، اسی طرح بترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نام بتلاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے ازواج کا احترام کرتے، تکریم کرتے، ان کی عزت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ صبح فجر کی نماز پڑھتے، ابن حبان کے اندر، دوسری کتب کے اندر، نسائی کے اندر، یہ کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھتے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اور باقی دیگر صحابہ سے عمر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے اور باتیں ہوتی، ذکر و اذکار ہوتے، یہ سارے معاملات ہوتے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی طرف جاتے اور سب کی طرف جاتے اور سب کو جا کے سلام کرتے اور سلام کرنے کے بعد سب کو دعائیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہیں کہ آج ان کی باری ہے تو دوسرے کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، ایسا نہیں، بلکہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، سبحان اللہ، اپنے تمام بیویوں کے پاس جاتے اور سب کو سلام کرتے، پھر رہتے انہیں کے پاس جن کے پاس ان کی باری ہوتی، اور کبھی کبھار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اس طرح چلے جاتے کہیں کھانے کی دعوت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کچھ تناول بھی فرماتے، کچھ نوش فرما لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، نکاح کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے پاس صبح پہلے آپ وہاں سے نکاح تھا، رات کو وہاں اپنے یعنی زوجہ جدید کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر پہنچے اور سلام کرتے گئے، کرتے کرتے تمام ازواج مطہرات کی طرف پہنچے تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اہل کو کیسے پایا؟ تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی دعائیں کی، باقی اپنے گھر والوں کے بھی دعائیں کی، پھر ازواج مطہرات نے بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا اس کے لیے دعائیں دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، یعنی امت کے سامنے یہ ہے کہ کیسے ایک ازواجی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج ہمارے یہاں ہمیشہ جب بات بگڑتی ہے تو بات چلتی ہے زبان درازی پر، لان تان پر بات آ جاتی ہے، یہ تو اور میں کی بات شروع ہونے لگتی ہے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ کی محبت بھی کرتے اور سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر بھی کرتے، کیونکہ فکری تقاضا ہے، کبھی عورت کو کسی بات پر یعنی بات پر ناراض بھی کی بھی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ عائشہ سے فرمانے لگے، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ناراض ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض نہیں ہوتی اس دن کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، جب تم ناراض نہیں ہوتی تو تم یہ کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب جس دن تم ناراض ہوتی ہو اس دن کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا نام نہیں لیتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی یہ نہیں کہ تم ہوتی کون ہو، نبی اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والی یا نبی پر ناراضگی کرنے والی ہو، کون ہوتی ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی بھی جملہ صادر نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کا بھی خیال کیا کہ بتا دیا کہ یہاں تمہاری ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی یعنی تعداد تھی لیکن اس کے باوجود بھی عدل اور انصاف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی، کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل انصاف میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر عدل اور انصاف کے ساتھ اپنے بیویوں کے حقوق کو ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پہ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے درمیان قرآن اندازی ڈالتے، جس کا نام آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جاتے، یعنی ایسے نہیں کہ ان کو چھوڑ کے ان کو لے جاتے، ایسا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی دیکھیں تو صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آج لوگ اگر ہمارے دور میں اس دور میں کیا جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جورو کا غلام ہے، اس طرح کی بھی الفاظ کسے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اونٹ پر بٹھایا، فرمایا کہ سفر پہ چلنا ہے تو تاخیر ہو گئی ان کو، اور اس کی وجہ سے سیدہ صفیہ رونے لگی، فرماتی ہے میں تاخیر ہو گئی تو میں رونے لگی،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھوں مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے چہرے سے آنسو صاف کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سیدہ صفیہ اونٹ پر بیٹھنے چڑھنے آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے چادر پھیلا کے ان کے لیے پردہ کرنے لگے۔ جب اونٹ پہ چڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، سبحان اللہ، اور اپنا گھٹنا سیدھا کیا۔ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے پھر اونٹ پہ چڑھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے محبت کا انداز فرمایا۔ یہ ایسے ہی آج کے دور میں ظاہر اونٹ اور سواری اور گھوڑے کی سواری تو نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے تاکہ بیٹھ جائے اور عزت کے ساتھ، اور پھر ان کے لیے دروازہ بند کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ یہ سکھایا ہے کہ اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ محبت کا کیسے انداز رکھا، ذرا دیکھیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو میری دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسا کیوں نہ، مجھے تو بالکل یہ بات پسند ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سن لو عائشہ، تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اور خوشخبریاں سناتے اپنے ازواج مطہرات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر پر نکلے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ میں لیا، قرآن دادی میں ان کا نام آیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ تم آگے جاؤ، ہم پیچھے آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کو فرمانے لگے کہ عائشہ آج دوڑ کا مقابلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ دوڑ کا مقابلہ ہو جائے۔ کون ہے؟ نبی مکرم، نبی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین۔ کیا چل رہا ہے؟ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار چل رہا ہے اور دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ لوگ آگے نکل گئے، فرماتے رسول اللہ نے فرمایا کہ آج دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں، کون جیتتا ہے۔ آج تو شاید کوئی اپنی بیوی کو شاید پارک میں کوئی ٹہلانے کے لیے یا صبح واک کے لیے بھی نہ لے جانے کے لیے بھی بڑا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے لے جاؤ۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئی، میں رسول اللہ سے دوڑ میں جیت گئی۔ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سفر پہ نکلے اور فرماتی ہیں تو میں تھوڑی جسم میں بھاری ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج دوبارہ مقابلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، فرماتے دوڑ ہوئی تو پھر رسول اللہ جیت گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ پہلے کا بدلہ ہے، یعنی پہلے تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گئی، حساب برابر ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے محبت بھرا انداز بھی رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح ہوا تب بھی وہ اپنی گڑیوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹے سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تو ان کی سہیلیاں ادھر ادھر چلی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے اور فرماتے جاؤ جاؤ جا کے کھیلو، جاؤ جا کے کھیلو۔ کون کہتا ہے اور کون دیتا ہے اس طرح کے ٹائم یا فرصتیں کہ جا کے کھیلے؟ آج کل تو اگر کوئی چیز نہ ہو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ پر کام ہوتا رہتا، باتیں ہوتا رہتا، یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بھیجتے اور فرماتے جاؤ عائشہ کے ساتھ جا کے کھیلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، گھر کے اندر ایک تاکچہ ایک بنا ہوا تھا جہاں پر پردہ لگا ہوا تھا، وہ پردہ ہٹا جیسے تو وہاں کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ کن کے تھے؟ کپڑے کے گڑیا وغیرہ بنی ہوئی تھی، تو کن کی تھی؟ سیدہ عائشہ کی۔ سیدہ عائشہ کھیلا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو ان کھلونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا جس کے دو پر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول یہ گھوڑا ہے۔ تو فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس کے یہ پر ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول فرمانے لگے عائشہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں سیدہ عائشہ جواب دینے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں کے پر ہوا کرتے تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کی اس بات پر اتنے مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دار مبارک بھی نظر آنے لگے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محبت کا انداز کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیض کے ایام چل رہے ہیں، یہود و نصارہ تو اپنے یعنی بیویوں سے قطع تعلق کر کے الگ کر دیتے تھے، کھانا پینا تو دور کی بات، ان کو دور کر دیتے تھے، بالکل دور کر دیتے، الگ کمروں میں بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ بیڈ قریب بھی نہ آ سکیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے یہ ایام ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ کے سوئے ہوتے تھے، یہ ایام ہوتے اور رسول اللہ اپنا سر میرے گود میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے کہ فرماتے ہیں کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی جس گلاس سے، جس جگہ سے میں پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس کو لیتے اور اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جس جگہ سے میں نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہوتا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا انداز۔ فرماتے ہیں گوشت کا حصہ جہاں سے میں نوچ کے کھاتی، اسی گوشت کے حصے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے نوچ کے کھاتے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی بات کو سنتے اور ان سے مشورے بھی لیتے اور مشورے پر عمل کرتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور پھر آئے اور اپنی بیوی سے ام سلمہ سے مشورہ کیا کہ لوگ ابھی اٹھے نہیں، سر نہیں مڑوایا، انہوں جانور ذبح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کریں، جانور کو آپ ذبح کریں اور سر منڈوا لیں، پھر دیکھیں سب لوگ آپ کو دیکھا دیکھی سب شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، پھر باہر نکلے، جیسے اپنی بیوی نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے اپنی قربانی کو نہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، جیسے منڈوایا تو لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی وہی کام کرنا شروع کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے۔ تو احباب کرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے محبت تھی اور محبت کا جو طریقہ تھا وہ بھی امت کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔